الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ میرے پیارے ساتھیوں، صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید۔ آج آپ کی خدمت کے لیے ایک بہت پیارا وظیفہ جو کہ سورہ کوثر کا ہے، اس وظیفہ کو آپ انشاءاللہ تعالی ہر مشکل اور پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد اس وظیفہ کو اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل حالات کچھ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی اسے ایسی حاجت ہے جو کہ اور لوگوں کی سوا اس کے لیے زیادہ مشکلات کا باعث ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت اور رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، جو بھی شخص 5 وقتہ نماز پڑھے گا اور زیادہ وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے گا تو وہ بہت ساری مشکلات سے بچے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ نماز کو 5 وقت اور زیادہ تر آپ نے باوضو رہنا ہے، تو اس کے لیے آپ کی بہت ساری مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوں گی۔ میرے ساتھیوں، بہت آسان وظیفہ آپ کی خدمت کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد جو بھی آپ کے پاس وقت ہو اس میں آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اگر نماز فجر سے پہلے 2 سنتوں کے بعد اگر آپ اس کو کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا ٹائم بچتا ہے اور سورج نکل آتا ہے۔ تو اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اذان کے بعد آپ نے فجر کی 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، تو اس کے درمیان اگر آپ اس کو کر لیں تو یہ زیادہ موزوں اور مناسب رہے گا۔ میرے ساتھیوں، کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفہ کو اختیار کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ اس کو پڑھیں، چاہے سنتوں کے بعد پڑھ لیں چاہے فرضوں کے بعد پڑھ لیں۔ زیادہ موزوں اس کے لیے وقت جو ہے وہ سنتوں کے بعد ہے۔ تو سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ تو میرے ساتھیوں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس طریقہ کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 21 مرتبہ اسی طرح پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجا رکھنی ہے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک آپ کا حاجت، آپ کی پریشانی حل نہیں ہوتی،
آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے لیے چاہے آپ کے 2 دن لگیں، 4 دن لگیں، 6 دن لگیں، 10 دن لگیں، تو 11 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی مہربانی سے جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کرے گا۔ تو میرے ساتھیوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ کسی اور بھائی کا اگر بھلا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کا حصہ بھی لگ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔